پہلا میلاد سرور کا لنگر جو تھا، یہ فکرہ ایسے سننے والا نہیں جیسے آپ سن رہے ہیں، میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، پہلا میلاد سرور کا، حضور کے ولادت کے بعد جو میلاد کا لنگر دیا گیا، میں آپ کو 1450 سال پہلے والے میلاد کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ پہلا میلاد سرور کا لنگر جو تھا، اور وہ اس طرح نہیں تھا کہ تھوڑا تھوڑا ملا، ساری خلقت نے جو پیٹ بھر کر کیا۔ پہلا میلاد سرور کا شاہ جی لنگر جو تھا، فرشیوں نے نہیں، پرندوں چرندوں نے بھی، ساری خلقت نے جو پیٹ بھر کر کیا۔ فتوے لگانے والے احباب کی نظر اگلا فکرہ ہے، پہلا میلاد سرور کا لنگر جو تھا، ساری خلقت نے جو پیٹ بھر کر کیا۔ کوئی اپنا ہے غیر ہے، میری دعوت فکر ہے، اس کے علاوہ ثابت کر دے، ہم سوچ چھوڑ دیں گے، اور اگر یہی ہو تو تو بھی ضد چھوڑ، پھر وہی بولی بول جو محبت والے بولی بولتے ہیں۔ پہلا میلاد سرور کا لنگر جو تھا، پیٹ بھر کر ساری خلقت نے جو پیٹ بھر کر کیا۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پہلا میلاد سرور کا لنگر جو تھا، ساری خلقت نے جو پیٹ بھر کر کیا، وہ ابو طالب عبد مطلب کا تھا۔ کسی بندے میں ہمت ہے تو چیلنج کرے، بکرے بھی دیے میلاد پہ، اونٹ بھی دیے میلاد پہ، محمد کی آمد پر بکرے بھی ذبح کیے، اونٹ بھی ذبح کیے۔ حکم عبد مطلب کا تھا، انتظام سارا علی کے بابا ابو طالب کا تھا۔ پہلا میلاد سرور کا، آج بڑے ذوق سے میلاد کرتے ہو اور اس نقطے پہ آ کے رک جاتے ہو۔ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا، دعوت فکر دینا تو میرا حق ہے نا، میرا رائٹ ہے بابا۔ پہلا میلاد سرور کا لنگر جو تھا، ساری خلقت نے جو پیٹ بھر کر کیا، یہ تو فلپ ہٹی نے بھی لکھا، انگریز ہے وہ بیچارہ، نہ بریلوی ہے نہ سنی ہے، یہ تو اس بیچارے نے بھی لکھا کہ پہلا میلاد سرور کا، جو اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات لکھتے ہیں نا، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک کے دادا جان نے 7ویں دن سنت ابراہیمی کے مطابق محمد کریم کی ولادت کی خوشی میں لنگر پکوایا، اور اس کا سارا انتظام علی کے بابا ابو طالب نے فرمایا۔ پہلا میلاد سرور کا لنگر جو تھا، ساری خلقت نے جو پیٹ بھر کر کیا، انگریز بھی بیچارہ لکھ رہا ہے، وہ ابو طالب عبد مطلب کا تھا۔ ہاشمی خاندان تیری کیا بات، حضرت دکھ تو لگتا ہے یہ بات سوچ کے سمجھ کے، جب محبت والے لوگ ایسی باتوں پہ آ کے رک جاتے ہیں، پھر مجھے دعوت تفکیر دینا پڑتی ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ 5 تن سے جو بھی دور ہوا، 5 تن سے جو بھی دور ہوا، وہ حق کا رستہ بھول گیا۔
ایڈی ہوڑی سبحان اللہ بھائی 5 تن میں پہلا تن تو خود محمد الرسول اللہ ہے۔ مجھے تو بے وقوفوں کی بے وقوفی سمجھ میں نہیں آتی جو 5 تن کو کسی اور کے مقابلے میں بھی لے آئیں، اور بے وقوفوں چلو ایک تن کی بات کرتے تو پھر بھی کوئی سوچ لیتا۔ بھئی اب جب 5 تن کہہ دیا تو ہم کو پھر اس جماعت کا مقابلہ کون کرے جس میں زہرا کا بابا خود موجود؟ تو قبلہ 5 تن سے جو بھی دور ہوا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 5 تن سے جو بھی دور ہوا وہ حق کا رستہ بھول گیا۔ وہ حق کا رستہ، میرے ساتھ ذوق کے ساتھ سنیں، 5 تن سے جو بھی دور ہوا علامہ ضیاء الحسنین وہ حق کا رستہ بھول گیا۔ اور 5 تن پر توجہ دلا کے اگلا فکر آپ کے دل میں لکھنا چاہتا ہوں۔ راشد خلفاء بھی 5 ہی ہیں، کیوں حسن کو گننا بھول گیا؟ ہم غلام ہیں حضور کی آل کے بھی، حضور کے صحابہ کے بھی، الحمدللہ۔ راشد خلفاء بھی 5 ہی ہیں، کتنے ہیں جی؟ راشد خلفاء بھی 5 ہی ہیں، کیوں حسن کو گننا بھول گیا؟ حیران ہے مشہدی لوگوں پر یہ بغض نہیں ہے تو ہے کیا؟ ابو لہب کی انگلی یاد رہی، ابو طالب سارا بھول گیا۔ ابھی تک بخاری کر کے سنا رہے ہو، وہ جی ایک انگلی سے آرام آتا ہے، حضور کے میلاد پر خوشی تھی، وہ ایک انگلی یاد ہے۔ آئے 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 5 تن سے جو بھی دور ہوا وہ حق کا رستہ بھول گیا۔ راشد خلفاء بھی 5 ہی ہیں، کیوں حسن کو گننا بھول گیا؟ ہے مشہدی حیران لوگوں پر یہ بغض نہیں ہے تو ہے کیا؟ وہ ابو لہب کی انگلی یاد رہی، بس علی کے بغض میں ابو طالب سارا بھول گیا۔ وہ ایک انگلی یاد ہے جی، بخاری شریف میں آیا ہوا ہے۔ تو قبلہ میں کون سا اعتراض کرتا ہوں؟ میں تو یہی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب اس غدار کو ایک انگلی فائدہ دے رہی ہے، اس وفادار کو اتنی قربانیاں کوئی فائدہ نہیں دیں۔ ابو لہب کی انگلی یاد رہی، ابو طالب سارا بھول گیا نا۔ سوچو، بات سوچنے والی ہے، ہم کسی پر اعتراض نہیں کر رہے، دعوت فکر دے رہے ہیں کہ لوگوں پہلا میلاد کا پہلا لنگر جو میلاد سرور کا تھا، ساری خلقت نے جو پیٹ بھر کر کیا وہ ابو طالب عبد مطلب کا تھا، ہاشمی خاندان تیری کیا عادیے برسلاں تیری کیا بات ہے، رہبرے انس و جاں تیری کیا بات ہے، ہم سبھی پر بھی ہو ایک نظر عطا، مرشد کل جہاں تیری۔ اور رتبہ ماؤں کا واضح ہوا آپ سے، رتبہ
یہی ماں باپ کے بعد تیری بیوی بنتی تھی، یہی بیٹی ذبح کر دی جاتی تھی، یہی بہن دفن کر دی جاتی تھی۔ بے غیرت نہ بن، آج اگر ماں سامنے آئے تیرا سر جھک جائے، بیٹی سامنے آئے تیرا ہاتھ اس پر دست شفقت بن کے آئے، تو یہ انگریز کے قانون کا احسان نہیں، محمد کے میلاد کا احسان ہے۔ اور رتبہ ماؤں کا واضح ہوا آپ سے، رتبہ ماؤں کا واضح ہوا آپ سے، پلہ بہنوں کا راجے، بہنوں دا پلہ بارا کیتا ہے تے تیرے میرے واز نے نہیں، محمد دے میلاد نے پلہ بھارا کی۔ رتبہ ماؤں کا واضح ہوا آپ سے، جو بہنوں والے بیٹھے ہیں اس جملے کی قدر کریں، پلہ بہنوں کا راجے ہوا آپ سے، جو ہوا نیکو سالے ہوا آپ سے، جو ہوا صدیق ہوا تو آپ سے، فاروق ہوا تو آپ سے، عثمان ہوا تو آپ سے، بلال ہوا تو آپ سے، اجمیری ہوا تو آپ سے، حجویری ہوا تو آپ سے، جو ہوا نیکو سالے ہوا آپ سے، رہبر جاویداں تیری کیا بات ہے، ہادی مرسلاں تیری کیا۔ میں دو شعر چھوڑ کے آخری جملہ پڑھنے والا ہوں، اس لیے کہ اس جملے کے قدر کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس جملے کی قدر ہو اور میں اپنی نوکری نثر کی طرف لے جاؤں۔ توجہ کے ساتھ، عزت دین ہے، عزت دین ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ دے رہا ہوں، اور حضور کی نعت شریف سنا رہا ہوں ابتدا میں میلاد پڑھتے ہوئے۔ عزت دین ہے ان کے حسنین سے، یہ شان ہے ان کے بچوں کی، مختار کا علم کیا ہے کہ بلا عزت دین ہے ان کے حسنین سے، ان کے عزت دین ہے آج ان کے حسنین سے، محنت سیدہ فخر دارین سے، عزت دین ہے ان کے حسنین سے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے اس دین کی عزت کی؟ محنت سیدہ فخر دارین سے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون کون علی والا بیٹھا اگلے جملے پر، آپ کا دل باہر نہ آ گیا تو مجھے مجرم کہہ لینا۔ ارے عزت دین ہے، عزت دین ہے ان کے حسنین سے، محنت سیدہ فخر دارین سے، ضرب حیدر کی افضل ہے ثقلین سے۔ عزت دین ہے ان کے حسنین سے، محنت سیدہ فخر دارین سے، ضرب کلی جس کی ایک ضرب دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہے، ضرب حیدر کی افضل ہے ثقلین سے، پاک تر خاندان تیری کیا بات ہے، ہادی مرسلاں تیری کیا بات ہے، رہبر انس و جہاں تیری کیا بات ہے، مشہدی پر بھی ہو ایک نظر عطا، مرشد کل جہاں تیری کیا بات۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو اس شہر کے غیور عشاقان رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مل کر آقا پاک کی پاک بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کی نیت سے سجانے کا شرف حاصل کیا۔ آ کر آپ سب احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ اس محفل شریف کے تمام تر منتظمین، معاونین، مخلصین، آپ سب حاضرین، مجھ نکمے سمیت میرا مالک سب کو اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزت نصیب، اور آقا پاک کی آمد پاک، حضور کے میلاد پاک کا صدقہ میرا مالک ہم سب کو بامراد فرمائے، شاد فرمائے اور اس جہان میں آباد فرمائے۔ معزز سامعین، بغیر کسی تمہید کے آج کی اس خوبصورت نشست میں آقا پاک کی پاک بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے بطور سرنامہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے بطور سہارا، بطور ٹیک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، حفاظ یقیناً جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جو نہیں حافظ وہ ذہن نشین فرما لے، جو آیہ مبارکہ آج میں نے اس نیت کے ساتھ تلاوت کی ہے کہ اس کے سہارے سے حضور کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سلامی بھی پیش ہو اور ہم نکموں کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں غلامی بھی پیش ہو۔ وہ آیہ مبارکہ 17ویں سپارے سے ہے، سورہ مبارکہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ لفظ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بغیر کوئی ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے ہوئے یہ حقیقت آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ میں دیگر خوبصورتیوں کے ساتھ ساتھ کمال کا حسن یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے میرے نبی کا جو قصیدہ بیان فرمایا ہے، وہ قصیدہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے لفظ بھی 5 استعمال فرمائے۔ گنتی کر لیں اگر نہیں ذہن نشین ہوا تو پہلا لفظ ہے وما، دوسرا حضور کی بہت سی عزتوں کو بیان کرنے والا لفظ ہے ارسلناک، ادھر مصطفی انقلاب سے آگاہ لوگ بیٹھے ہیں، تیسرا انقلاب پیدا کرنے والا لفظ ہے اللہ، چوتھا قرآن کی جامعیت دکھانے والا اور مدینے والے کی عزت دکھانے والا کمال کا لفظ ہے رحمتن، اور 5ویں کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں کہ سچے وکھرے کر دینے والا اور کچے وکھرے کر دینے والا۔ کمال کا 5واں لفظ ہے للعالمین۔ کتنے لفظ ہو گئے قبلہ؟ باقی باتیں تو آگے چل کے کریں گے۔ ایک بات تو یہیں سے واضح ہو گئی کہ آج ہم نے سلام کرنا ہے کل نبیوں کے پیر کو، کل رسولوں کے سردار کو، ختم نبوت کے تاجدار کو، تو آقا پاک کو سلام کرنے کے لیے ہم نے سہارا بھی لیا ہے، تو کتنے لفظوں کا؟ ہائے ہائے، سہارا بھی لیا ہے تو کتنے لفظوں کا؟ چادر کے کاملین بھی، چادر یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو چادر بیان کی، چادر کے کاملین بھی پورے ہیں 5 تن، چادر کے کاملین بھی پورے ہیں 5 تن۔ اور بتاؤ لوگوں کو جو مرضی کے نعرے گھڑے پھرتے ہیں، خلفائے راشدین بھی پورے ہیں 5 تن۔
خلفائے راشدین بھی پورے ہیں اور بنیاد دین رکن بھی. آئے ہائے دین دی بنیاد بنا مسلمانی دے 5 بنیادی ارکان ہیں نا. بنیاد دین رکن بھی یارو ہیں پورے 5. فرضی رکوع سجود بھی پیارو ہیں پورے 5. کتنی نمازیں فرض ہیں قبلہ؟ تو فرضی رکوع سجود کتنے ہو گئے؟ بنیاد دین رکن بھی یارو ہیں پورے 5. فرضی رکوع سجود بھی پیارو ہیں پورے. آئے ہائے ہائے توجہ ہے آپ کی. ہر سمت 5 کی ہے حکومت کمال کی. ہر سمت 5 کی ہے حکومت کمال کی. مرضی یہی ہے لا شبہ اس ذل جلال کی. مرضی یہی ہے لا شبہ اس ذل جلال کی. جو 5 کا غلام ہے وہ کامیاب ہے. بدبخت ان سے دور ہے خانہ خراب ہے. جو 5 کا غلام ہے وہ کامیاب ہے. بدبخت ان سے دور ہے خانہ خراب ہے. چشتی یاد رکھ کر کے لے جانا اور یہ نظریہ سارے احباب تک پہنچانا. ان کا گدا تو قبر بھی جنت بنائے گا. ان کا گدا تو کوئی بات نہیں، آندھی کا کام ہے آتے رہنا، وہ آتی رہتی ہے. آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ ہوا ٹھنڈی اور چلنے لگی ہوگی. ان کا گدا تو قبر میں، ان کا گدا تو قبر بھی جنت بنائے گا. بغضی تو ان کا سیدھا جہنم میں. ان کا گدا تو قبر بھی، اپنی قبر ہی جنت بنا لے گا. ان کا گدا تو قبر بھی جنت بنائے گا. بغضی تو ان کا سیدھا. یار جہنم میں جائے گا کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ بغضی تو ان کا سیدھا. بولو بولو 5 میں نے کہہ دیا، اب نبی کا بغضی جنتی بناؤ گے یار. میں تو بات ہی 5 کی کر رہا ہوں. بغضی تو ان کا سیدھا، بغضی تو ان کا سیدھا. جو 5 کا غلام ہے، جو 5 کا، اس کے لیے جنت ضرور ہے. بچتا ہے جو بھی 5 سے لعنت ضرور ہے. بچتا ہے جو بھی 5 سے لعنت ضرور ہے. مشہدی تو 5 کا منگتا ہی دوستو. مشہدی تو 5 کا منگتا ہی دوستو. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو کچھ ہے سب ہے 5 کا صدقہ ہی دوستو. تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم نے سلام پیش کرنا ہے سرکار کی بارگاہ میں. اور سہارا کتنے لفظوں کا لیے بیٹھے جی؟ تو قبلہ یہ بات تو یہیں سے نکھر کے سامنے آ گئی کہ آج جو روات میں نبی سے خیرات لینے آئے ہیں نا، یہ وہ بد نصیب نہیں جو کلمہ بھی نبی کا پڑھیں اور کبھی نبی کے بابا پہ انگلی اٹھائیں، کبھی نبی کے دادا پہ انگلی اٹھائیں، کبھی نبی کی اجداد پہ انگلی اٹھائیں، کبھی حضور کی اولاد کی اولاد پہ انگلی اٹھائیں. ہمارا 5 لفظوں کا سہارا لینا ہی سمجھنے والوں کو بتا گیا. یہ آج جو محمد کے منگتے آئے بیٹھے ہیں نا، یہ وہ خوش بخت ہیں جو محمد کی اصل کے بھی نوکر ہیں، محمد کی نسل کے بھی نوکر ہیں.
اب قبلہ قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے کیا جاتا ہے ان لفظوں کا ترجمہ، اور پھر بات آگے بڑھے، ترجمے سے وقت آگے لے جائے تو پھر ایک ایک لفظ کی تشریح کی جاتی ہے، تفسیر کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، اس کے حسن کو کھولا جاتا ہے۔ میں بھی اسی اصول کے مطابق آئیے آپ کی خدمت میں پہلے ان لفظوں کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر وقت ملا تو ایک ایک لفظ کے آگے کلی ڈال کے بیٹھیں گے اور اس کے حسن کی خیرات مانگ کے کائنات کو یہ ماننے پر مجبور کر دیں گے کہ خدا کی قسم اگر آنکھوں پہ بغض کی پٹی نہ بندھی ہو، دل پر تعصب کی کالک نہ جمی ہو، پورے قرآن کو بعد میں پڑھنا، صرف وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا پوری کائنات میں محمد کے قصیدوں جیسا کسی کا قصیدہ کوئی نہیں، ولیوں کے غلاموں سنیوں کے عقیدوں جیسا کسی کا عقیدہ۔ اب ذہن آپ کا حاضر ہے جی؟ میں شروع کروں ترجمہ؟ اب اگر آپ نے آندھی کی طرف چلے جانا ہے تو میں نے بھی پھر آندھی کی طرف واپس چلے جانا ہے، تو مہربانی کریں، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، بات بڑی کر جاؤں گا۔ پہلے آئیں مل کر ترجمہ کرتے ہیں ان لفظوں کا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر آج ہم کسی ایک لفظ کی بھی تشریح تک پہنچ گئے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ خدا کی قسم اگر باغیرت انداز میں ہم نے آج صرف ترجمہ ہی سمجھ لیا، بے غیرت نہیں، باغیرت انداز میں صرف ترجمہ ہی سمجھ لیا، تو اس بھری محفل میں آنے والا ہر شخص بازو کھڑا کر کے غیروں میں جا کے بھی کہہ سکے گا کہ کائنات پوری میں قرآن کی جامعیت جیسی کسی کی جامعیت کوئی نہیں، زہرا پاک کے بابا کی عزت جیسی کائنات میں کسی کی عزت کوئی نہیں۔ اب ذہن حاضر ہے نا قبلہ؟ آپ کی اجازت سے ترجمہ شروع کروں، اور اس کے ترجمے میں اتنے حسن ہے۔ بیٹا اب یہ پنکھا جو شور کر رہا ہے اوپر والا اس کو بند کر دو، وہ جو ایگزاسٹ چل رہا ہے ایک ہاتھ چل دے، باقی جو زیادہ شور کر رہا ہے اس کو بند کر دے۔ مجھے ترجمے کی طرف آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ میں بہت لمبی بات نہیں کرتا، میں وما کی باتوں کو نہیں چھیڑتا، اللہ کی باتوں کو نہیں چھیڑتا، یہ پھر کبھی کھلا وقت ملا تو بات کروں گا۔ سادہ سا ترجمہ تاکہ سادہ لوگ ذہن میں آ جائیں، جب تشریح میں جاؤں گا تو پھر ڈیرہ ڈالوں گا وما کے آگے بھی، اللہ کے آگے بھی۔ ابھی ترجمے میں آسانی کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اور اپنے کلام مجید میں فرما رہا ہے اور اپنے حبیب کو فرما رہا ہے۔ فکر میں نے 3 کہہ دیے۔ فرمانے والا کون ہے؟ خدا۔ کلام کون سا ہے؟ قرآن۔ کہہ کسے رہا ہے؟ حبیب۔ حسن کی بات کر جاؤں، کہنے والا بھی کریم، جس میں کہا وہ بھی کریم، جس کو کہا وہ بھی کریم۔ مزہ نہیں لیا آپ نے فکرے کا؟ کہنے والا بھی کریم، جس میں کہا انہو لقرآن کریم، جس کو کہا وہ بھی۔ میں ایک فکرے میں کریم کا تعارف کروا دوں۔ آپ نے تو شاید اوبر کریم والی کریم سمجھی ہو، یہ وہ کریم نہیں، یہ عربی والی کریم ہے، اور یہ کرم سے نکلی۔ کس سے نکلی ہے؟ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر میں پوچھوں گا کہ آپ کے چہرے پہ رونق نظر آتی ہے یا نہیں۔ جس نے کہا وہ بھی کریم، جس میں کہا، جس کو کہا۔ کریم پتہ کہتے کسے؟ ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم۔ بخیل کہتے ہیں کہ ویسے تو اس نے دینا ہی نہیں ہوتا، اگر کوئی مانگ بھی لے تو اس بیچارے میں یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ مانگنے والے کو دے سکے۔ تو بخیل کس؟ جس طرح خدا کے تعارف میں ہے بالکل اسی طرح عین زبر الف آ،
ادھر محمد مصطفیٰ کے تعارف میں، جدھر آ کے بعد لام ادھر خدا کے تعارف میں ہے، بالکل اسی طرح آ کے بعد لام ادھر خدا مصطفیٰ کے تعارف میں ہے۔ جس طرح لام کے بعد میم زیر والی ادھر خدا کے تعارف میں ہے، اسی طرح لام کے بعد میم زیر والی ادھر مصطفیٰ کے تعارف میں ہے۔ جس طرح ادھر میم کے بعد یہ آتی ہے، ادھر بھی اسی طرح میم کے بعد۔ اب جو تصوف پڑے ہوئے ان کے لیے اشارہ کر دوں، آپ کے لیے ویسے ہی سبحان اللہ، جس طرح نون پہ بات ادھر مکتی ہے، عالمین ہے نا، عالمین ہے، جس طرح قبلہ نون پہ بات ادھر مکتی ہے، قسم بخدا اسی نون پہ بات ادھر مکتی ہے۔ اب آ گیا فیصلہ جی، آپ کے سامنے کلیئر بات ہو گئی، واضح ہو گیا، ادھر بھی عالمین، ادھر بھی خدا نے عالمین کہا، ادھر بھی خدا نے جو فرق ہے وہ کلیئر ہے، وہ رب ہے اور یہ رحمت ہے، وہ رب ہے اور یہ۔ اب آدھا منٹ میری طرف توجہ کریں، رب کسے کہتے ہیں بھلا؟ سادہ لفظوں میں، یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اچھا، پالا کیسے جاتا ہے؟ ماں باپ کے لیے بھی رب یعنی صغیرہ کا لفظ آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصلی پالنے والا تو رب ہی ہے، لیکن بچے کے رزق کا بندوبست اس کے ماں باپ محنت کر کے کرتے ہیں، اس لیے انہیں بھی رب یعنی کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ گویا یوں کہہ لو، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یا اور سادہ کر دو تو رب کہتے ہیں رزق دینے والے۔ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ایک اور نام بھی اسی معنی میں، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین۔ ماں باپ بھی چونکہ رزق کا سبب بنتا ہے، اس لیے انہیں بھی رب یعنی صغیرہ کہا گیا ہے۔ تو اب بس میرے ساتھ ایک منٹ کی توجہ، میں آپ کو حضور کی عزت کا وہ ترانہ تھما دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ قبلہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یا اور سادہ کر دیں تو کسے؟ رزق، 3 دفعہ کہہ لیں، رزق، رزق، بس توجہ میری طرف۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رزق دینے والے کو۔ میں کوئی بات پلے سے نہیں کر رہا، آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ ادھر دونوں آیتیں لے آئیں، ادھر رکھیں ادھر رکھیں رحمت لل۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، رزق دینے والا، دونوں آیتیں اکٹھی کر۔ اگر تیرے اندر والا صرف ضمیر جاگتا ہے تو تیرا ضمیر یہ فیصلہ دے گا، یہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، یہ رزق دینے والا، یہ بھی عالمین کے لیے، یہ رحمت دینے والا، یہ بھی عالمین کے لیے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس جہان کو حضور انسان کو نہیں، مسلمان کو نہیں، انگلستان یا پاکستان کو نہیں، جس جہان کو رزق دینا خدا کی ذمہ داری ہے، یا رحمت للعالمین نکال یا پھر مان، جس جہان کو رزق دینا خدا کی ذمہ داری ہے، اس جہان کو رحمت دینا اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ کی ذمہ داری۔ میں اور کھول دیتا ہوں مسئلہ آپ کے ذہن میں یوں آ جائے، ساری زندگی یاد رکھیں۔ قبلہ جن لوگوں نے عربی قرآن مجید کے ورشن کا انگریزی میں ترجمہ کیا نا، انہوں نے رب کا معنی لکھا ہے کریٹر۔ کیا معنی لکھا ہے؟ ابھی بجلی گئی ہے تو کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ جنریٹر۔ رب کا معنی انہوں نے کیا کریٹر، یہ کریشن سے ہے، کریٹ سے ہے، اس کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا۔ رب کا مطلب کیا ہو گیا؟ تخلیق۔ اب مسئلہ اور کھل گیا، وسعت اور زیادہ ہو گئی۔ رزق میں تو پھر بھی کچھ پابندی تھی، ہائے ہائے ہائے، اب بات اور کھل گئی۔
رب کا معنی کیا ہے؟ تخلیق کرنے علی بیٹا اور سارے دوست احباب یہ جملہ میرا ضائع نہ کریں. رب کا معنی ہے تخلیق. یہ ہے رب یہ ہے اسی کی عطا سے رحمت لل. مولوی تو کس سوچ میں پڑا ہے، کس فکر میں پڑا ہے؟ سوچ اللہ نے زہرا کے بابا کو کتنا بڑا بنایا. رب کا معنی ہے تخلیق کرنے والا. یہ ہے رب العالمین، یہ ہے رحمت للعالمین. دونوں آیتیں اکٹھی کر خود بخود جو موتی ابل کے سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ کائنات کی جو چیز ہون نکا نہیں بولنا، ہون اچھے نبی واسطے اچھا بولنا ہے. کائنات کی جو چیز تخلیق خدا کی ہے، کوئی مانے نہ مانے، جو چیز تخلیق خدا کی ہے یا رحمت للعالمین نکال یا مان. کائنات کی جو چیز تخلیق خدا کی ہے اس کی جھولی میں رحمت محمد مصطفیٰ. مسئلہ حل ہو گیا. ہم ترجمے پہ بیٹھے ہیں، تشریح کی طرف نہیں گئے. تشریح پر گئے تو وما سے شروع کریں گے، پھر ارسلناک پہ بات کریں گے، پھر اللہ پہ بات کریں گے، پھر رحمتن پر آئیں گے اور پھر بتائیں گے کہ للمومنین کیا ہوتا ہے اور للعالمین کیا ہوتا ہے. ابھی تو ہم ترجمے پر بیٹھے ہیں اور اس رزلٹ پر ہمیں قرآن نے پہنچا دیا. قرآن کی جو تشریح قرآن سے ہو جائے اس سے بہتر تشریح نہیں ہوتی. رب العالمین بھی ہم نے قرآن سے لیا، رحمت للعالمین بھی ہم نے قرآن سے لیا. تو رزلٹ قادری بابا جو نکلا وہ بڑا مزیدار ہے کہ کائنات کی جو چیز، اس کو کھولیں گے تو سمجھ آئے گی. کائنات کی، عالمین کی جو چیز تخلیق خدا کی ہے یا قرآن بدل یا مان، جو چیز تخلیق خدا کی ہے اس کی جھولی میں رحمت محمد مصطفیٰ. تو ابھی اس چکر میں پڑتا ہے کہ انسان کی جھولی میں حضور کا لنگر نہیں ہے یا مسلمان کی جھولی میں حضور کا لنگر نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں رب العالمین، وہ رحمت للعالمین. جیڑی شے خدا تخلیق فرمائیے اس شوئے دی جوڑی وچ رحمت آئی ہے تے کسی ہوری ذریعے نال نہیں، زہرا دے بابا دے ذریعے آئی. اب میں سادہ سے لفظوں میں اس بات کو کھول کے اجازت لے لوں، چونکہ وقت تو کافی ہو گیا، چاہے بجلی والوں نے ضائع کر دیا لیکن وقت کافی ہو گیا. توجہ کے ساتھ سنیں، میں سادہ سا فکرہ بولوں گا. یہ جو سورج ہے یہ تخلیق کس کی ہے؟ اور ہی بول رہے ہو، سنا ہے بہت بڑا ہے بھائی، سائنسدانوں سے پڑھا ہے، سنا ہے، علماء سے سنا ہے، بہت بڑا. اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں جس زمین پر ہم سارے شیعہ سنی وہابی لڑ رہے ہیں نا، یہ زمین اس کے مقابلے میں آئے نا تو زمین کی حیثیت ایک ذرے سی. سورج اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین جس پر کافر مسلمان شیعہ سنی سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے لڑ رہے ہیں، یہ زمین اس کے مقابلے میں ایک ذرے کی ہے. اچھا بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ زمین کے مقابلے میں وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کی حیثیت ایک ذرے کی ہو جاتی ہے. مان لیا یار بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے سوچ کے بتاؤ، ہے تو بہت بڑا، تخلیق کس کی ہے؟ مسئلہ میرا حل ہو گیا، میری پریشانی ختم ہو گئی. مجھے اس سے آگے نہ بھی جاؤں تو کافی ہے. سورج بہت بڑا ہے، سورج مان لیتا ہوں بہت بڑا. ابھی تک سائنسدان کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، تولنا چاہیں تو، ماپنا چاہیں تو ماپ. 15,000 سال ہو گئے سائنس کو شروع ہوئے. پہلا سائنسدان 15,000 سال پہلے ہوا ہے. آج تک سائنس جہاں سے باقاعدہ سائنس شروع ہوئی ہے، 15,000 سال کی محنت کے بعد سورج کو نہ گن سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، نہ کیوں نہیں گن سکتے؟ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری سری چھوٹی ہے، سورج بڑا ہے. سائنس چھوٹی ہے،
سورج بہت بڑا ہے، مرضی ہے آپ یہ تحفہ لے جائیں، مرضی ہے یہیں پہ چھوڑ جائیں، ہم نے تو دل کا حال آپ کے سامنے رکھ دیا۔ قبلہ سورج بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، میں مانتا ہوں بہت بڑا ہے، لیکن قرآن کے زور پر یہ جملہ ضرور کہوں گا، جتنا بھی بڑا ہے بس شاہ جی قبلہ جتنا بھی بڑا ہے، مجھے کوئی انکار نہیں، جتنا بھی بڑا ہے، یہ تو پکی بات ہے نا کہ تخلیق خدا کی۔ تخلیق کس کی ہے؟ آہستہ نہ بولیں، بات بڑی کرنے جا رہا ہوں۔ تخلیق کس کی ہے؟ میری 1.25 گھنٹے کی محنت کا نچوڑ یہ فکرہ ہے، جتنا بھی بڑا ہے تخلیق ترجمے نے یہ حسن دیا، یہ رب العالمین، یہ رحمت وہ سورج بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، یا دونوں آیتیں نکال کے باہر رکھ، یا مان جتنا بھی بڑا ہے تخلیق خدا کی ہے، اور اگر تخلیق خدا کی ہے تو جتنا بھی بڑا ہے جھولی اس کی میں بھی رحمت محمد مصطفیٰ کی۔ اس کی جھولی میں کیا ہے؟ رحمت میرے، کیا ہے؟ رحمت میرے۔ یعنی پہلی بات تو قرآن نے کلیئر کر دی کہ سورج جتنا بھی بڑا ہے یہ ہے لینے والا۔ ہائے ہائے ہائے، سورج جتنا بھی بڑا ہے یہ ہے، کیونکہ سورج رحمت للعالمین نہیں، محمد رحمت للعالمین ہے۔ سورج رحمت للعالمین نہیں، محمد رحمت۔ سورج قبلہ جتنا بھی بڑا ہے یہ ہے لینے والا۔ علی کا مولا ہے سورج کو بھی دینے، یہ ہے لینے والا۔ آقا میرا ہے، آقا میرا ہے رحمت للعالمین، جو ٹھہرا رحمت دینا اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو سورج ہے لینے والا، نبی ہے، نبی ہے، مذاق نہیں آیت پڑھ جانی، اس کو پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے، اور اس کو ایسے پڑھو جیسے علی والے پڑھتے ہیں۔ ہاں علی والے پڑھتے ہیں، یہ ادھر سے لنگر ملتے ہیں، سیس عام نہیں ملتے۔ توجہ کریں، سورج ہے لینے والا، زہرا کا بابا، زہرا کا بابا، پھر سوچ لو زہرا کا بابا۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے، قرآن سے ثابت کر لو لوگ نہیں مانتے، حدیث سے ثابت کر لو لوگ نہیں مانتے۔ آخری ایسے ہم عقیدت ماننا ہے، احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ضد نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جی یہ کام اگر اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا تو پھر ہم نہیں مانتے۔ تو چلو ہم تو قرآن اور حدیث کو ضرور مانتے ہیں، ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت کی توجہ ادھر نہ گئی ہو، لیکن اس بات پر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ بات آج شمس الرحمن نے نہیں کی، سورج لینے والا ہے، محمد دینے والا ہے، یہ آج سے 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے بھی فرمائی ہے۔ بھئی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہوئی ہے، میں ان لوگوں کے لیے جو سب سے بنیادی دلیل اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہم تو ویسے ہی اللہ کے بندوں کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی 150 سال پہلے یہی بات کی جو یہ گناہگار آپ کے سامنے کرا۔ کیسے کہا یاد ہے آپ کو؟ قصیدہ معراجیہ ذہن میں ہے؟ نہیں یاد آ رہی آپ کو؟ کہتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا۔ حضور کو دولہا بنایا گیا اور چہرے سے صدقہ اتارا جاتا ہے نا، تو تیرے میرے چہروں سے تو پیسے اتارے جاتے ہیں، حضور کے چہرے کا صدقہ بھی نوری ہے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ تو 500 بھی اگر صدقہ کرنا ہو تو لینے والا کوئی غریب ہوگا، مسکین ہوگا، محلے کا کوئی ضعیف ہوگا، کوئی اپاہج ہوگا، کوئی معذور ہوگا۔ پوچھنا چاہتے ہو اعلیٰ حضرت سے کہ جب اس دولہا کا صدقہ بٹ رہا تھا تو لینے کے لیے کمی کہاں سے آئے تھے؟
لینے کے لیے غریب کون کون سا آیا تھا؟ لینے کے لیے بھوکا کون کون سا آیا تھا؟ میں نہیں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، یہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ چہرے کی خیرات صدقہ لینے کے لیے سورج اور چاند آئے ہوئے تھے۔ تو میں نہیں کہہ رہا آج رحمت للعالمین پر کہ سورج بڑا بھی ہے تو لینے والا، زہرا کا بابا دینے والا، یہ تو ماتھے کی خیرات لے کے سورج بنے پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی، کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ رنگو، بنا وہ جنت کا رنگو روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے۔ اور حد کر گئے کہتے ہیں نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اب آ میرے ساتھ بات کر اور فیصلہ کر، رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے سورج جتنا بھی بڑا ہے وہ ہے لینے والا، میرا نبی ہے دینے والا، میرا نبی ہے۔ بس پوری ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ کے اجازت لے جاؤں، یہ بہت لمبا مضمون ہے انشاءاللہ۔ اگر میری 20 سال بھی زندگی ہوئی اور آپ نے مجھے 20 سال حکم دیا اور میں 20 سال اسی ارسلناک کا پر بھی بولنا چاہوں تو ان کی عطا سے ضرور بولوں گا اسی بات پر، لیکن آخری فکرہ ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پتہ چل گیا آپ کو سورج ہے لینے والا، حضور ہے، حضور ہے۔ آج کے بعد کوئی ملا اگر حضور کی کسی عزت کو ماپنا شروع ہو جائے کہ جناب علم اتنا تھا اتنا نہیں تھا، نور اتنا تھا اتنا، اختیار اتنا تھا، میں پورا میلاد پڑھ رہا ہوں اسے ایک فکرے میں، اختیار اتنا تھا اتنا، یہ ولادت کی شان تھی، یہ ولادت کی شان نہیں تھی، یہ بچپن کی عزت تھی، یہ بچپن کی عزت نہیں تھی، یہ ماں کی عزت تھی، یہ ماں کی عزت نہیں تھی، یہ بابا کی شان تھی، یہ بابا کی شان۔ کوئی کائنات کا ملا اگر حضور کی کسی عزت کو ماپنے لگ جائے، یہ تھا یہ نہیں تھا، اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا، کتنا تھا جتنا تھا، کچھ بھی کہے تو اس سے ایک ہی بات کرنا، بابا یہ نبی کی گنتی تب کرنا، نبی کی شانوں کا حساب اتنا اتنا کتنا جتنا تب کرنا۔ پہلے آ میرے ساتھ، میں تجھے محمد کا ایک منگتا دکھاتا ہوں، میں تجھے رحمت للعالمین سے ایک لینے والا دکھاتا ہوں، ذرا ہمت کر پہلے اسے ماپ کے دکھا۔ مسئلہ حل نہیں ہو گیا یار، پہلے اسے ماپ کے دکھا۔ تو آج کل تو گرمی میں ماپنا درکنار سورج کی طرف دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اندھا ہو جائے گا اگر چوری چک چکی باندھ کے دیکھے گا، تو پھر سائنسدانوں کے پاس بھاگ کے جا، بھئی تمہارے پاس کوئی ہے مسئلہ اس کو ماپنے کا؟ تو وہ بھی کہیں گے 15,000 سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ نہ گنا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ماپا جا سکتا ہے۔ تو یہی تو ولیوں کے غلام دعوت فکر میلاد میں دیتے ہیں، اور بے غیرت مت بنو، نبی کی کسی شان کی گنتی مت کیا کرو، سورج لینے والا ہے، محمد دینے والا ہے، جب لینے والا تمہاری گنتی میں نہیں آتا، دینے والا محمد تمہاری گنتی میں آتا۔ آخری فکرہ میری گفتگو کا، اللہ آپ کو سلامتیاں دے، یہ سارے سائنسدانوں کی بھی ضرورت نہیں، سارے جٹ جانتے ہیں، زمیندار جانتے ہیں کہ اگر سورج نہ چڑھے تو زمین سے کوئی فصل ہو سکتی، نہ چاول ہوگا، نہ منجی، نہ گندم، نہ کوئی اور کپاس، یہ جتنا بھی سبزہ اگتا ہے اس کی وجہ سورج ہے، جتنا اناج اگتا ہے وجہ ہائے ہائے۔ اب کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، وابی ہے، مسلمان ہے، نان مسلم ہے، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سورج نہ چڑھے تو زمین سے خوراک نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، بالکل نہیں، زمین سے خوراک
اور خوراک نہیں ہوگی تو کسی جانور کا گزارا، کسی جاندار انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، حتیٰ کہ کتا اور سور بھی ہو. یہ میں نے خاص مقصد کے لیے لفظ استعمال کیا. سور کا بھی گزارا نہیں ہوتا اگر سورج نہ چڑھے. مانے یا نہ مانے یہ بات کی بات ہے، لیکن گزارا سور کا بھی نہیں ہوتا اگر سورج نہ چڑھے. گویا سورج کا گزارا بھی، سورج کے سور کا گزارا بھی اگر ہو رہا ہے تو سورج کے وسیلے سے. کی سن دے پہ ہو؟ انسان تو انسان، مومن تو مومن، مسلمان، درندے پرندہ بھی اگر زندہ ہے، چل رہا ہے، تو سورج کے وسیلے سے. ساری سائنس مانتی ہے یہ نہ چڑھے، خوراک نہیں، خوراک نہ ہوگا تو جاندار نہیں. تو مجھے یہ دعوت فکر دینے میں اب کوئی جھاکا نہیں رہا محمد کے ایک منگتے کے وسیلے پر. ہائے ہائے ہائے، محمد کے ایک منگتے کے وسیلے سے ساری زمین کی روزی چل رہی ہے. بغیرت عقل سے کام لے، جس سے لینے والا منگتا اتنا اونچا ہوتا ہے، وہ دینے والا محمد رب نے کتنا اونچا بنایا ہے. یار زندہ، صحبت باقی، انشاءاللہ العزیز ملتے رہیں گے. اور اس سے بڑا بہانہ ملنے کا اور کوئی نہیں کہ اس میں ذکر علی کا ہونا ہو، ذکر نبی کا ہونا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.